بسم الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے سوشل میڈیا چینل کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سلیم امان۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان 26ویں آئینی ترمیم جو ہو چکی اور ممکنہ طور پر جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ ہے۔ اس سے پہلے لندن میں جسٹس فائز عیسیٰ پر حملے کی بھی ہم یقین مذمت کریں گے۔ کوئی اچھا کام نہیں تھا، نہ ان کے لیے نہ ملک کے لیے، ملکی عزت اور وقار کے لیے یقیناً کوئی اچھا کام نہیں تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم پر ہم اگر بحث کریں تو اس سے پہلے ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ریاض الخان میں مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ان کی ہے، اور جو یقیناً اس ترمیم کو متنازع بھی بنا رہی ہے کہ جسے قبولیت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت نے ووٹ خرید لیے تھے، ترمیم کے لیے سپورٹ نہ کرتے تو بہت گندہ مسودہ آنا تھا۔ جمعیت علماء اسلام JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے 8 ووٹ تھے، لیکن آئینی ترمیم کے لیے حکومت نے 11 ووٹ خرید کر لیے تھے۔ ریاض الخان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو بہت گند ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 مہینے کی محنت کے بعد جمعیت نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، PTI نے اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ نہیں کیا۔ جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی یہی کہہ چکے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم تو چھوڑے، حکومت متنازع 26ویں آئینی ترمیم واپس لے۔ ناظرین، قانون ملک پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، بھلے اقوام متحدہ کا ہو، حقیقتاً یقیناً حضرت انسان کے بھلے اور فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے قانون ترتیب دیے جاتے ہیں، انسان کو ایک حد تک رکے رہنے کے لیے، ایک حد تک جانے کے لیے، اور جو انسان کی بھلائی کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ لیکن ان قوانین سے، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی اور ملک ہو، یا اقوام متحدہ ہی کیوں نہ ہو، ان قوانین سے انسان کو کہاں، کس جگہ، کس قدر، کس انسان کو یا کس ملک کو کتنا فائدہ ہوا، اس پر تو یقیناً میں اور آپ بحث نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ PTV کے ایک ڈرامہ میں فردوس جمال معروف اداکار وہ کریکٹر کر رہے تھے، تو وہ اس میں پنجابی ڈرامہ شاید تھا میرے ذہن کے مطابق، تو وہ کہتے ہیں کہ قانون انسان لی بنائی جانے نے تے جیڑا قانون انسان نو نقصان دے انہوں بدل دو، ختم کر دو۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کسی نے کہا کہ قانون مکڑی کا وہ جالہ ہے جسے طاقتور پھاڑ کر نکل جاتے ہیں اور کمزور اس میں پھنس جاتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم قبولیت کا درجہ پا گئی ہے۔ مزاحمت ہوئی، لیکن پھر مزاحمت کرنے والوں نے خود ہی اس کو قبولیت کا درجہ بھی دلوایا۔ 56 یا شاید 58 اس میں شکیں تھیں، جو اس میں سے کچھ ہٹا دی گئیں، جن پر تحفظات تھے انہیں ختم کر دیا گیا، اور باقی ترامیم کے ساتھ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیا گیا، دوسری شکوں کے ساتھ، جس میں خصوصی طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی تقرری یا نامزدگی اپنے لحاظ سے کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کو قبولیت کا درجہ دے دیا گیا۔ اور ترمیم کے بڑے مخالف جنہیں PTI ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی پارلیمانی کمیٹی میں اپنے نام دے کر کسی حد تک انہوں نے آئینی ترمیم کو سپورٹ کر لیا، یوں کہہ دیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ ممکنہ طور پر جو 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، تو پھر پہلے تو یہ کہیں کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ ابھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم آپ لائے ہیں، جسے آپ نے قبول کروا لیا ہے، منظور کروا لیا ہے، تو ویری نیکسٹ 27ویں ترمیم اتنی جلدی کیوں لانی پڑ رہی ہے؟ پھر کہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی طرح سب سے بڑے مزاحم مولانا فضل الرحمان ہیں، اور PTI سے بھی بڑے مزاحم مولانا فضل الرحمان ہیں، اور قدر بھی یقیناً مولانا فضل الرحمان کی بڑھے گی کہ PTI تو یقیناً چونکہ اپوزیشن، انہوں نے تو ووٹ نہیں کرنا، ووٹ تو مولانا فضل الرحمان نے ہی کرنا ہے، اور انہی کی یس سے سکسیس بننی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ذکر کریں تو اس سے پہلے ہم ان بیانات کو ذکر کر لیتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے بعد دیے جا رہے ہیں، یا ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم پر بحث کرتے ہوئے جو مختلف سیاستدان ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم کریں تو کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ترمیم کرتے جائیں اور ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہیں، آپ ترمیم لا کر دیکھیں آپ کا حشر کیا ہوگا۔ لیکن پھر اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ
جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 8 ووٹ ہمارے تھے لیکن 11 ووٹ حکومت خرید کر چکی تھی، ہم اگر ووٹ نہ کرتے تو بہت گند پڑتا اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اچھا، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ، ان کی سٹیٹمنٹ بھی کچھ اسی طرح کی تھی کہ 27ویں نہیں، حکومت متنازع 26ویں آئینی ترمیم واپس کرے، اور پھر جو آج کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جنہوں نے ریاض الخان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے، تو وہ یہ دونوں بیانات جو ہیں لیاقت بلوچ کا اور ان کا آپس میں مل رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم لا رہے ہیں جس کا وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا، لیکن فضل طارق چودھری وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ زیر بحث ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر کہا جائے تو ہمارے پاکستان میں وہ ہو جاتا ہے جسے ڈینائی کیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور سحری و افطاری چراغوں میں ہی بنائی جاتی تھی۔ آواز خلق و نکار خدا جانو، 27ویں آئینی ترمیم بہرحال آ رہی ہے، اور یقیناً وہ جیسے آپ حالات کہتے ہیں انہیں اپوز بھی کیا جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو 26ویں آئینی ترمیم کی طرح 27ویں آئینی ترمیم بھی قبولیت کا درجہ پا ہی جائے گی، لیکن آخر میں پھر وہی بات کہ انسانی بھلائی کے لیے، انسان کو ایک حد تک رکھنے کے لیے، ایک حد تک جانے کے لیے، بہتری کے لیے قوانین میں ترامیم بھی کی جاتی ہیں، لیکن وہ قانون کس حد تک حضرت انسان کو فائدہ دے پاتا ہے۔ ہم پھر بات کر لیں تو ایک دفعہ بی اے کی شرط بھی لائی گئی تھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے، اس بی اے کی شرط نے ملک کو کس قدر فائدہ دیا؟ بات پھر وہی کہ وہ کیجئے جو ملک کے فائدے میں ہو۔ وہ فردوس جمال صاحب، وہ کسی نے کہا کہ لوگ مر جاتے ہیں اور ان کے قول زندہ رہ جاتے ہیں۔ فردوس جمال انہوں نے کہا، وہ تو خیر حیات ہیں، انہوں نے کہا کہ جیڑا قانون انسان نو نقصان دے رہے تو انہوں ختم کر دو، قانون تو انسان دے فائدے لئی ہے۔ ترامیم جتنی بھی لائیں، اب میرا خیال کوئی انڈیا کو 100 کے قریب یا کم زیادہ اس سے ترامیم کر چکا ہے۔ ترامیم قانون تو انسان کے لیے ہے نا جی، بالکل ترامیم لائیے، لیکن وہ جو عام شخص کے فائدے کے لیے ہوں، ان ترامیم سے عام شخص کو لازمی فائدہ ملنا چاہیے۔ السلام علیکم۔